دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم فارغ ہو گئے کس چیز سے فارغ ہو گئے؟ ہاں، کلیات خمسہ. آخر میں کس سے؟ یہ جو ہاں خاصہ اور عارض عام سے بھی. یہ کلیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ذاتیات ہیں ان میں کلیات خمسہ میں سے، اور 2 عرضیات ہے. اب آگے دیکھو، یہ عرضیات کون کون سے تھے؟ خاصہ عرض عام تھا نا، یعنی خاصہ اور عرض عام مگر مطلق عرضی. یہ 2 قسم پر ہے، ایک لازم اور ایک مفارق. کیا ہے؟ ہاں، لازم یہ ہے ما يمتنع انفكاكه عن المعروض. ما يمتنع انفكاكه عن المعروض. جو عارضی ہوتا ہے اس کا معروض ہوتا ہے، تو اس عارضی کا اپنے معروض سے جدا ہونا، اس کا انفکاک اس سے آنا، کیا ہے؟ یہ یمتنع، یہ ممتنع ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ لازم. اس کے مقابل میں کون سا ہے؟ عارض مفارق. ما لا يمتنع انفکاکہ. یہاں بھی اس کی عبارتیں سب اس طرح ادھر ادھر کی ہیں، بہت ساری غلطیاں یہاں پر ہے، 2-3 غلطیاں اس بحث میں نوٹ آپ اپنے ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے یاد سے بات کروں گا. ٹھیک ہے، کتاب ہی نہ کھولو. یہ عرضی خاص سواء کان خاصة او عرض عام، عرض عام ہو یا خاصہ ہو، عرضی. ہاں، اس کو ہم دیکھیں کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا جو معروض ہوتا ہے اس سے انفکاک، اس کا جدا ہونا کیا ہوگا؟ ممتنع. ما يمتنع انفکاک عن المعروض. اور بعض اور کبھی جو ہے یہ ہوگا جو اس کا جو اس سے انفکاک کیا ہوگا؟ لا يمتنع جائز ہوگا، جائز ہوگا. تو یہ پہلا والا لازم اور دوسرا کیا ہو گیا؟ مفارق. اب یہ جو لازم ہے کون ہے؟ لازم. اس میں ہم 3 تقسیمیں کریں گے. کتنے؟ پہلے تقسیم جو ہے لازم کا، لازم الماہیت اور لازم الوجود. پھر لازم الوجود، ایک لازم الوجود ذہنی، ایک لازم الوجود الخارجی. 3 ہو گئے نا، وجود لازم الماہیت، لازم الوجود ذہنی، لازم الوجود خارجی. اصل یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں امتناع ہے انفکاک کا، تو یہاں پر یہ جو پہلا جو قسم ہم بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں پہلے والا کس کی طرف؟ ماہیہ لازم الماہیت اور لازم الوجود کی طرف. یہ تقسیم جو ہے نا، یہ ہم اصل میں معروض کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معروض کون ہے. اس کا معروض کی وجہ سے یہ تقسیم. دیکھو ہر جگہ جس چیز کی تقسیم ہوتی ہے اس میں تقسیم جو ہوتا ہے، تقسیم جو ہے ایک چیز میں تفصیل ہے. تقسیم ایک چیز میں کیا ہے؟ مثلا کلمہ ہے، کلمہ اس میں اجمال ہے. جب تم نے 3 قسمیں بنائی، اسم فعل، تفصیل نہیں ہوا. ہاں، اس میں تم نے تفصیل کی. ایک جو ہے اس میں کبھی یہ کلمہ اسم کی شکل میں ہوگا، کبھی فعل کی شکل میں ہوگا، کبھی حرف کی شکل میں. یاد رکھنا یہ تقسیم فی الشیء، تفصیل فی الشیء ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آخر یہ لازم الماہیت اور لازم الوجود ذہنی، یہ 3 اقسام کیوں بنتے ہیں، کس وجہ سے یہ تقسیم اس میں آتا ہے. تم نے ابھی بتایا کہ تقسیم کسی چیز میں تفصیل اس میں کرنا ہے.
تو کس چیز میں تفصیل ہے؟ اصل میں یہ معروض کو دیکھتے ہیں کہ معروض اس کا کیا ہے. تو کبھی معروض نفس ماہیت ہوگا. کیا ہوگا؟ کسی خاص وجود کی بات نہیں کہ ہم وجود ذہنی کو دیکھیں گے یا وجود خارجی. دیکھو آگ کے دو وجود ہیں، ایک اس کا وجود ذہنی ہے، ذہن میں آگ کا جو صورت ہے وہ کسی کو جلاتی ہے، اور خارج میں جلاتی ہے. تو دیکھو اچھا، تو بعض چیز جو انفکاک جو ممتنع ہے نفسی ماہیت کے لیے، اس کی اس کا معروض نفسی ماہیت ہے. اس کی نفسی ماہیت سے یہ چیز کیا ہوتا ہے، اس کا انفکاک ادھر سے کیا ہے، ممتنع ہے. وجود ذہنی بھی ہو یا وجود خارجی ہو. اب احراق کو ہم نے دیکھا نار کے ساتھ، تو صرف وجود خارجی کے ساتھ تھا، ماہیت کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ یہ ماہیت آگ کا تو ذہن میں بھی ہے. پھر کیوں ادھر نہیں جلاتی؟ پتہ چلا کہ یہ احراق نار کے ساتھ لازم ہے مگر نفس ماہیت کے ساتھ لازم نہیں. نفس ماہیت کے سب جا لازم ہو تو یہ چیز جہاں بھی موجود ہوگا، سواء وجد فی الذہن او وجد فی الخارج، یہ ذہن میں ہو یا خارج میں ہو، جب کوئی چیز کسی کی ماہیت کے ساتھ لازم ہوتی ہے اور اس کا انفکاک جو ممتنع ہوتا ہے یہ ماہیت کے اعتبار سے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جہاں بھی ہوگا بس یہ چیز اس کے ساتھ یہ لازم ہوگا. جیسے زوجیت الاربعہ، کیا چار جو عدد ہے، چار اس کی جو کیا ہے، زوجیت. زوجیت جانتے ہو، دو برابر کو بغیر کسر میں اس کا کیا تقسیم ہونا، دو برابر کی طرف اس کا تقسیم ہونا. چار کو تقسیم کرو نا، دو اور دو، تین تقسیم ہوتا ہے برابر کو. اگر کسر نہیں کرتے تو ایک دفعہ ایک جگہ دو آئے گا، ایک طرف ایک، تو مساوات نہیں آئے گا. اگر مساوات لاتے ہو 1.5 اور 1.5 کیا، تو اس میں کسر آ گیا، ایک کو تم نے توڑا، ایک ٹوٹ گیا درمیان میں، آدھا اس طرف گیا آدھا اس طرف گیا. زوجیت کو کہتے ہیں جو دو برابر کے منقسم ہو، دو برابر کو بغیر کسی کسر کے، بغیر کسر. ٹھیک ہے، تو یہ زوجیت اربعہ کے ساتھ لازم ہے. اربعہ جہاں بھی موجود ہو، ذہن میں ہو تب بھی وہ تقسیم ہوگا، دو برابر ہوں، خارج میں ہو تب بھی تقسیم ہوگا. یہ اس کی ماہیت کے ساتھ کیا ہے، لازم ہے. یا فردیت ثلاثہ کے ساتھ لازم ہے، تو یہ اس کی ماہیت کے ساتھ لازم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی جو ہے یہ ایک قسم یہ ہو لازم الماہیت، مثال بھی میں نے بتائی. اور کبھی لازم کیا ہوگا، لازم الوجود، ایسے ایک خاص وجود کے ساتھ. پھر یہاں تمہیں خود تفصیل کرنا پڑے کون سا وجود. وجود تو دو قسم ہے، ایک وجود ذہنی ہے، وجود کون سا ہے، تو کون سے وجود تو بتاؤ. تو یہاں پر بھی تفصیل کرو وجود میں، تو کبھی وجود ذہنی کے ساتھ لازم ہوگا، کبھی وجود خارجی کے ساتھ، مگر کسی خاص وجود کے ساتھ لازم ہوگا. ماہیت من حیث الماہیت کے ساتھ اس کا لزوم نہیں ہوگا. اس کی دو مثالیں ہیں، ایک لازم الوجود ذہنی کے، جیسے کلیت بالنسبت للانسان، کلیت انسان کے ساتھ لازم ہے. کہاں، کس جگہ میں، ذہن میں. خارج میں تو افراد ہیں، وہاں کلیت کدھر ہے. خارج میں جو چیز ہوتے ہیں وہ بغیر تشخص کی ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو کلیت لازم ہے کس کے ساتھ، کون سے وجود کے، اچھا. اور جو لازم الوجود الخارجی ہو اس کا لزوم بنسبت کس کے ہو، وجود خارجی کا ہو. وہ کس طرح ہے، جیسے احراق آگ کے لیے، احراق آگ کے لیے. ٹھیک ہے، ذہن میں 100 بار تصور کرو اور پوری دنیا کی سارے آگے جو اس کی تصور کرو، تو کیا کرے گا، تو ذہن کو جلائے گا نہیں. یہ سمجھ آئے؟ کتنے قسم ہو گئی، 3. پہلا تقسیم یہ ہے. دوسرا تقسیم جو ہے لازم بین بمعنی الاخص اور غیر بین بمعنی الاخص. کیا، دیکھو ہر بین کا اپنا غیر بین ہوتا ہے. تو یہ بین بمعنی الاخص ہے، یہ لازم کا قسم ہے. اس کا مقابل کون ہے، اچھا بین بمعنی الاخص. بین بمعنی الاخص میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے. یہ تقسیم کس لحاظ میں ہے،
جو تیسرا تھا وہ بے اعتبار تعین المعروض تھا. وہ جو تقسیم تھا پہلا والا بے اعتبار کس کے تھا؟ معروض کا تعین کرتے ہو. ماہیت ہے، وجود ذہنی، وجود خارجی ہے. یہاں کس یہ تقسیم کس لحاظ سے؟ یہ ظہور اور عدم ظہور. کبھی لزوم بالکل اظہر من الشمس ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہر من الشمس. یہ لازم بین اور لازم بین کس کو کہتے ہیں؟ وہ ظاہر کو. اور بمعنی خاص یہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے مقابلے میں معنی عام آ رہا ہے. اس کو دیکھوں گے وہ عام ہے تو یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بین ہے اور ایک کیا ہے؟ بین واضح ہے. اور دوسرا واضح نہیں ہے. اچھا بین کیا ہے؟ تو اس کو ظہور کا اس طرح تعریف، اس کا تعریف یہ ہے کہ ممکن نہیں تصور اس ملزوم کا بغیر اس لازم. کہو یعنی جب بھی تم تصور کس کا کرو گے؟ ملزوم کا بھائی ملزوم کا، تو لازم از خود آئے گا. لازم کے الگ تصور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا تم اس طرح کہو کہ ملزوم کے تصور سے ذہن منتقل ہوگا لازم کی طرف، یا ممتنع ہوگا تصور ملزوم کا بغیر اس کے. ممکن نہیں تصور اس کا بغیر اس کے. کس کے؟ تو ممکن کہو یا غیر ممتنع کہو یا ذہن منتقل ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں تو سمجھ میں آ گیا کیا ہے اس کی تعریف؟ ما یمتنع تصور الملزوم، ما یمتنع بدون اللازم. اس طرح کہو، یا کہو ما لا يمكن تصور الملزوم بدون اللازم، یا اس طرح عربی میں کہو ما ينتقل الذهن ملزوم الیہ الى اللازم. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف تعریفیں، اب الفاظ الگ الگ ہے، مطلب ایک ہی ہے. تو اس کے مقابل غیر بین ہوگا. غیر بین کیا ہوگا؟ کہ وہ اس طرح نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اس طرح نہ ہو. کس طرح ہو؟ یعنی تم تصور ملزوم کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا جو اس طرح ہم نے کہا. یعنی ممکن ہوگا تصور کس کا؟ ملزوم کا. پھر لازم کہتے ہو تصور ملزوم کا بغیر لازم کی. یہ چیز قابو میں رکھو، یہ قواعد یاد رکھو. یہ تیری یہ جو وقت ہے نا، یہ قواعد یاد کرنے کے. اب تم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک کتاب، مگر تم اس کو یاد کرو، یہ سارا تمہیں یاد ہو حفظاً. کتاب اس کو پڑھنے کی اس کو نہیں رہتا کہ تم اندر ترجمہ کرو. جو استاذ بھی تمہیں اندر کتاب میں ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ سن لو اور تم سنتے ہو. یہ کوئی کتاب نہیں. کتاب جب استاذ نہیں کھولے گا، آخر تک پوری تقریر بیان کرے گا، تمہیں سمجھائے گا، اس کے بعد کہتے کتاب کو دیکھو، تب تمہارے ذہن میں کوئی چیز آئے گی. سمجھ رہے ہو؟ ممکن نہیں تو یا ممکن ہوگا تصور کس کا؟ بغیر لازم کے تصور ممکن. ملزوم کا تصور کرتے ہو تو کر لو. نہیں منتقل نہیں ہوگا ذہن کس سے؟ ملزوم کے تصور سے تصور لازم کی طرف. اس طرح تو یہ کون ہے؟ اس کا مثال کیا ہے؟ پہلے کا جو بین ہے، جیسے عامی. کیا؟ بصر بالنسبت الی العامی. بصر بصر جو ہے اس کا نسبت کس کی طرف ہو؟ کیونکہ عامی کا معنی جب ہم عامی سے فوراً ذہن عامی کس کی طرف جاتے ہے؟ بصر کی طرف. کیونکہ عامی تم کا معنی کرو چلو تو بصر نہیں ہے، اور یہ مضاف الیہ نہیں ہے. مطلق عدم کو تو ہم عامی نہیں کہتے نا. کون سے عدم کو کہتے ہیں؟ عدم مقید کو ہم کہتے ہیں. اس لیے ہم یہاں کہتے ہیں ادھر کہ تقید داخل اور قید خارج. قید خارج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک تقید ہے، اضافت ہے، ایک مضاف الیہ ہے جو قید ہے. کس طرح میں نے کہا؟ اور قید خارج کیوں کرتے ہو؟ قید کو بھی داخل کرنا. جب داخل کرو گے تو پھر یہ جز ہوگا نا، یہ خارج نہیں ہوگا نا. ہمیں کا جو مفہوم ہے عدم البصر، عدم بھی ہو اور بصر بھی ہو، اور بصر کو اندر کرو اس کے، تو پھر یہ جز ہے یا خارج ہے؟ تو پھر یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو خارج نہیں ہے.
اور عارضی کس کو کہتے ہیں؟ یار بات سنو نا، ہم یہ جو لازم اور مفارق یہ کس میں ہم نے تقسیم شروع کی؟ عارضی کس کو کہتے ہیں؟ خارج کو نہیں کہتے. اور جب عامی مجموعہ کو کہو گے، کس کے مجموعے کو؟ مجموعے کو، کہ عدم بھی جز ہو اور بصر بھی جز ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بصر خارج ہوگا یا داخل ہوگا؟ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں یا اس طرح کہو گے قال اقول، یہ اقول قال اقول ایک شرح ہے. کس چیز کی شرح ہے؟ عیسیٰ کا اپنے مستقل. یہاں پر اس نے یہ ادھر اس نے تفصیل کی. اچھا یہ تقید داخل اور قید کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ پھر جواب بھی دیا ہے. تم اس طرح کرو نا، یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کی شروح پڑھو. عیسیٰ ہے نا اس کی شروح پڑھنے ضرور. جو بڑی طالب علم ہوتے ہیں اس دورے میں ہم میر عیسیٰ بھی پڑھاتے ہیں. کیا؟ تب بات. اچھا آگے چلیں. تو میں نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں میں نے آپ کو کام کی بات بتائی. اچھا ہاں. اور اس کا ایک اور مثال بھی ہے، جیسے انسان اور قابل العلم اور قابل سند الکتابت، مگر یہ اس پر اعتراض ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا کیونکہ ذہن نہیں جاتا اس طرف. ٹھیک ہے انسان کا تصور کرو تو قابل علم اور کس کو اس کی طرف جاتا ہے؟ نہیں جاتا. تو الگ چیز ہے اس کی طرف. انسان تو بس اس کو جو اپنا مان ہے اس کا ذہن جاتا ہے، انسان ہوتا ہے. اچھا پھر آگے جائیں مزید. غیر بین کا مثال کیا ہوگا؟ جیسے زوجیت الاربع. کیا اربعہ تمہارے ذہن میں آئے تو زوجیت آتا ہے. لزوم الگ چیز ہے. اس کی تصور کرنا سے فوراً ذہن تمہارے زوجیت کی طرف جائے یہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا یہ دو اس کا اپنا مقابل ہے. اب دو اور ایک اور تقسیم ہے. کون سا؟ ہاں لازم بین بمعنی الاہم، اس کا اپنا غیر بین ہے. اس کا کیا ہے؟ ہاں غیر بین. کیا معنی ہوگا؟ تو اس کا اپنا غیر بین ہے. غیر بین بمعنی الاہم. بین بمعنی الاہم. ہاں بین بمعنی الاہم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھو تصور ملزوم کا کرو، تصور لازم کا بھی کرو، نسبت بینہما کرو، تب عقل جا کے عقل جزم کرے گا اس لزوم پہ کہ واقعی اس میں لزوم ہے. تو یہ بھی بین ہے، اپنے غیر بین کے مقابلے میں بین ہے. جو اس کے مقابلے میں غیر بین ہے اس سے تو بین ہے نا. اور جو پہلے بین مالاخص ہے اس سے کمزور ہے. کیونکہ اس طرح نہیں کہ تم ملزوم کا تصور کرو ذہن من لازم کی طرف جائے. نہیں اس طرح نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں ملزوم کا بھی تصور کرو اور نسبت بینہما کا کرو، تب جا کے عقل کا کیا کرے گا؟ جزم باللزوم کرے گا. اور اس کا مثال ہوئی زوجیت الاربعہ. زوجیت کا تصور کرو، اربعہ کا تصور کرو، پھر زوجیت کی طرف آؤ، پھر نسبت ہما کو تصور کرو، تب عقل جزم کرے گا واقعی زوجیت جو ہے یا اربعہ کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. اور اس کا غیر بین کون سا ہے؟ ہاں ملزوم لازم اور نسبت بینہما کو تصور سے جزم باللزوم نہ. ہاں یہ تم یہ سب کچھ کرو تب بھی جو ہے عقل اس پہ جزم نہ کرے. یہ کیا ہے؟ اس کا مثال کیا ہے؟ یہ حدوث بالنسبت الی العالم. حدوث ہو ہم عالم کا بھی تصور کرتے ہیں، حدوث کا بھی تصور کرتے ہیں، نسبت کا بھی تصور کرتے ہیں، اس کے لیے ثابت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں انان معارض. پھر بھی جو ہے پورے ایک جہان جو ہے مخالف ہے، وہ قدم عالم کا قائل ہے. جب عالم کے قدم کے قائل ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ اگر کیا ہاں اگر عقل کا اس پہ جزم آتا تو آ جاتا نا. کیوں پھر لوگ اختلاف کرتے؟ اس لیے یہاں پر دلائل کو ہمیں قائم کرنے پڑیں گے. کیا؟ اور ہم نے دلائل قائم کے لیے انہ متغیر وکل متغیر کیا؟ حادث فالعالم حادث. سمجھ گئے؟ اچھا یہ تین تقسیم ہو گئی. اب مجھ سے ایک طالب علم پوچھے گا کہ پہلے عام اخذ تھا یہ عام تھا. عام اخذ تو اس میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ کہ اخذ کے ساتھ جب اخذ ہوتا ہے عام اس کے ساتھ لام. کل انسان حیوان، کل انسان اور ہر انسان تو حیوان ہے، ہر حیوان انسان ہے. یہاں بھی جو اخذ تحت جو اخذ ہوگا بین ما الاخذ ہوگا. کیا ہوگا؟ تو ضرور بین ما العام. کیوں؟ وہ تو اتنا اعلیٰ ہے. ادھر تصور ملزوم کا بھی لازم کرو، نسبت کا کرو،
جہاں تصور ملزوم کافی ہے کس کے لیے؟ تصور لازم کے لیے. تو وہاں پر اگر تم تصور ملزوم اور نسبت سب کرو تو ضرور بھی ضرور جزم ہو. تو جو لازم بین میں الاخص ہوگا ضرور بھی ضرور لازم بین میں العام ہو. کیوں؟ وہ تو اعلیٰ مرتبہ ہے نا. تو جو اتنا ہے کہ ملزوم سے فوراً ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ لازم کی طرف تو وہاں اگر تصور ملزوم اور لازم نسبت کا کرو تو جزم بلزوم نہیں آئے گا. آئے گا. یہ تو کم مرتبہ کو ہاں آئے گا ضرور بھی ضرور آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اور یہ ضروری ہے کہ تصور ملزوم کا اور لازم کا اور نسبت کا کرو تو جزم آتا ہے. تو یہاں یہ لازم ہے کہ تصور ملزوم کا کرو لازم کی طرف ذہن جائے گا نہیں. یہ ضروری نہیں. اس لیے درمیان میں کیا نسبت آ گیا؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا. نسبت عموم تو اس کو اخص کہا. اس کو کیا کہا؟ عام کہا. جس طرح انسان اور حیوان، انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے؟ انسان جو ہوتا ہے تو حیوان ضرور بھی ضرور ہوگا. اور حیوان ہر حیوان میں انسان ہوگا نہیں. اچھا یہ جو باس ہے اس کو پہلے تم دیکھو. فصل العرضی عنی الخاصة والعرض العامہ. یہ آنی کے لیے مفعول بھی ہے نا، مفعول بھی منصوب نہیں ہوتا. ینقسم یہ منقسم ہے الى لازم و مفارق. ایک لازم ہے ایک مفارق ہے. ابھی میں نے بتایا تھا. فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. لازم ہو ہاں ممتنع انفکاک اس کا چیز سے. پہلا تقسیم کرنے والا ہے دیکھو. اما بالنظر الى الماہیت، یا یہ جو امتناع الانفکاک ہے یہ ماہیت کے بالنسبت للماہیت کے ہوگا. یہ اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا سمجھ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر آگے جائیں. کالزوجیت. اچھا اس کا مثال کیا بالنظر الماہیت؟ یہ تعین یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ تقسیم بے اعتبار تعین المعروض ہے. تو معروض یہ نہیں صاف نہیں کہا بالنظر الماہیت. کالزوجیت الاربعۃ والفردیہ الثلاثہ فإن انفکاک اس کو تطبیق المثال کہتے ہیں. اچھا مثال کے بعد جب فإن آیت ہے نا اس سے غرض کیا ہوتا ہے؟ تطبیق المثال بالممثل. تو فإن انفکاک الزوجیت زوجیت کا انفکاک اربعہ سے اور الفردیت علی الثلاثہ اور فردیت کا 3 سے ثلاثہ سے مستحیل یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا واما بالنظر الى الوجود یا کیسے ہوگا؟ ہاں تو ادھر دیکھو نا یہاں پر تو ساری کتابوں میں کتنے یہاں 2 بنائے ہیں نا. ایک وجود ذہنی ایک وجود یہاں اس نے بھی نہیں کہا. یہاں یہ صرف یہ کہ بالنظر الوجود کالسواد کہ جو ہے. اور اس کی مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود سے وجود خارجی لے رہا ہے کیونکہ اس کے وجود خارجی کے ساتھ ہے. ہاں وجود خارجی کے ساتھ یہ جو سواد لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجود کے ساتھ. تو حبشی اور جسم بھی نہیں کہ وجود کا ہے. تو وجود سے کیا وجود لے رہا ہے؟ خارجی. حالانکہ وجود خارجی جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں میرے وجود پہ درد ہے، وجود درد گئی. پشتوں میں ایسا نہیں کہتے. تو یہ اس طرح اس نے کیا لیا ہے؟ وجود السواد الحبشی. فإن انفكاك الزواد عن وجود الحبشي مستحيل لا عن ماهيته لأن ماهيته الإنسان. ماهيته اس کا کیا ہے؟ انسان ہے. وظاہر أن السواد ليس بلازم للإنسان لماهية الإنسان. پھر تو سارے انسان کالے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں دوسرا بیان کیا نہیں بیان. اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اب کے اندر سلم تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ سلم نہیں لائے ہو اور شب تہذیب لائے ہو؟ دے دو تہذیب. دیکھو یہ لوگ جو ہیں نا بڑے لوگ ہیں
اور یہ معیاری اس کی ساری کتابیں جو ہے وہ معیاری. دیکھو یہاں اس نے وكل منهما دیکھو ان امتنع انفکاک عن الشيء فلازم، یہ میں تہذیب سنو، فلازم بالنظر الى الماہیت او الوجود، اس طرح کہا ہے نا. پھر نیچے کیا کہتا ہے شارح کے دیکھو، کیونکہ متن تو انتہائی وہ اس میں تفصیل نہیں ہے نا، وجود کو چھوڑے مگر مثال بھی نہیں ہے. پھر وجود دو قسم ہے، وجود ذہنی، وجود خارجی. تو نیچے اس نے پھر بیان کیا ہے، کس طرح بیان کیا ہے دیکھو، اما لازم له بالنزيل وجوده اي الى خصوص وجوده الخارجي او الذهني. فهذا القسم بالحقيقه قسمان، یہ وجود جو ہے یہ دو قسم ہے حقیقت میں. فاقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثه، لازم الماهیت كزوجين، لازم الوجود الخارجي كاحراق النار، لازم الوجود الذهني ككون حقيقه الانسان كليا. سمجھ رہے ہو؟ تو متن میں تو یہاں اس کا، لیکن پھر بھی اس کا ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یا اسی طرح اس نے کہا ہے جس طرح ماتن نے ادھر کہا ہے وجود کا ہے. پھر آگے تم خود تفصیل کرو، یہ تفصیل تیرے ذہن پہ چھوڑا ہے، اس کو غلطی ہم نہیں. اور پھر مثال ایک پیش کیا ہے ایک قسم کا، غلطی ہم نہیں کر رہے، مگر ایسے جو ہے وہ یہ جو اس کا ابھی چھوڑو. یہاں جو ایک کام اس نے کیا ہے نا، جو فإن انفکاک سواد عن وجود الحبشی، تو اس مثال سے پتہ چلتا ہے یہ وجود سے کیا لے رہا ہے، کیونکہ وجود کا اضافت حبشی کی طرف کیا ہے، یہ وجود خارجی لے رہا ہے. تو اس پہ اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ دو قسم ہے. آگے دیکھو میری بات سنو، یہاں پر لازم کی تعریف کس طرح کی تھی؟ دیکھو یاد رکھا ما یمتنع، تو آگے عارض مفارق میں کیا، عارض مفارق میں کیا ہے ما لا یمتنع، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کیا کہا ہے ما لم یمتنع. یہ تو لم جب مضارع پہ ہے تو ماضی کی طرف گیا ہے، تو ہمارے تو ماضی غرض نہیں ہے، یہ بڑی غلطی ہے. اچھا لم یمتنع نہیں کہنا چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے؟ ما لا یمتنع انفکاکہ عن آگے دیکھو ملزوم کہہ رہا ہے، تو جب عرض مفارق ہو ادھر ملزوم ہوتا ہے، یہ دوسری غلطی. لم کے ساتھ کہنا بجائے لا کے، یہ ایک غلطی، اور یہاں ملزوم کا لفظ کہنا یہ کیا ہے دوسری غلطی. کل کتابت بالفعل انسان والمشی بالفعل ہو، ٹھیک ہے. اچھا تو ایک قسم کا بالکل تذکرہ نہیں کیا. پھر یہاں لم کہا بجائے لا کے. تیسری یہ کہ یہاں ملزوم کا لفظ استعمال کیا، یہ غلط ہے بالکل، صحیح غلط ہے. اچھا میں نے آگے کون سے دو تقسیمیں رہ گئی نا، ایک دو تقسیمیں رہ گئی، کون سی؟ بین بمعنی الاخص، غیر بین بمعنی الاخص، ہاں، اور پھر کون سا؟ دیکھو تہذیب میں اس طرح یہ تہذیب میرے سامنے پڑا ہوا ہے. پھر کیا ہے بین، تہذیب کہہ رہا ہے، بس نہ کھولو، بات سنو. بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم، کہ اس لازم کا تصور لازم ہے، کس سے لازم ہوتا ہے؟ ملزوم سے. یعنی ملزوم کا تصور تب کرو گے جب بھی کرو گے لازم بھی آئے گا. اور پھر یہ کون سا ہو گیا اخص، او من تصورہما الجزم باللزوم، یہ کون سا ہو گیا بمعنی العام، یہ دو گئے. پھر کیا وغیر بین بخلافی، اور غیر بین اس کے خلاف ہے. تو پھر آپ نے بین معنی الاخص کا اپنا غیر بین ہے، بخلافی نہیں کہا. تو یہاں جو دو ہے تو دو کے اپنے اپنے خلاف ہے نا، یہ عبارت. اور سلم میں اور قطبی میں سب تصریح کے ساتھ ہے. اور نیچے بھی یہ کہہ رہا ہے کون؟ عبداللہ یزدی. دیکھو کس طرح کہہ رہا ہے، عبارت میں کہہ رہا ہوں. دیکھو والثاني أن اللازم إما بين أو غير بين، والبين له معنى، يعني أحدهما يلزم التصور من تصور الملزوم كما يلزم التصور البصري من تصور العامي. میں مثال بھی دیا، هذا ما يقال له بين بالمعنى الأخص. وحينئذ، اور جب بین یہ معنی بین کا یہ ہوا تو اس کا اپنا غیر بین ہے. وحينئذ فغير البين،
والذی لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، اس کا مثال بھی دیا ہے کل کتابت بالقوت الانسان، سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد آگے جا کیا ہے والثانی من المعنى البين والذی واللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بینہما، تین چیزوں کا ضرور. تب کیا لازم آئے گا؟ الجزم باللزوم کزوجیت، یہ مثال میں نے دیا تھا یاد ہے؟ فإن العقل بعد الأربعة والزوجية يحكم جزما بأن الزوجية لازمة لها وذلك يقال له البين بالمعنى الأعم. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وحينئذ فغير البين اچھا